بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمانہ کور راجہ صاحب نے ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک تو یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہ پریس کانفرنس کسی کے خلاف نہیں ہے، اور ہم پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی فوج ہماری فوج ہے اور ہم ایک پروفیشنل فوج دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم اور اداروں کے درمیان ہر صورت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور خاص کر اس وقت جو انٹرنیشنل جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس ملک میں ایک مضبوط ادارے چاہیے، مضبوط فوج چاہیے. اور ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے. لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اداروں کو بھی اپنی جو آئینی حدود ہے اس میں اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس طرح رویوں سے اور اس طرح پریس کانفرنسوں سے عوام میں بددلی پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ جب عوام کے اندر جو ہے نا کوئی ادارے کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے ہم ہر صورت میں پاکستان کو ایک عظیم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، کا جزم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آئین اور قانون کی عملداری ہو اور جہاں صحیح معنوں میں جمہوریت پلے پولے. یہ ہمارا پاکستان جو قیدم کا پاکستان. چند چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو اس دن بات ہوئی ہے، یہ ایک اعلامیہ ہے، میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ جس میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ حکومتی پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ، ان کا نمائندہ جو وہاں اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد اللہ، جو ANP کا لیڈر ہے جو صوبائی صدر ہے میاں افتخار حسین، جو جمعیت علماء اسلام کا لیڈر ہے مولانا عطا الرحمان، جو جماعت اسلامی کا وہاں لیڈر ہے صوبائی امیر عنایت، مطلب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ میں آپ کے سامنے دو لسٹ ہے، یہ تقریباً 21 لوگ ہیں، جس میں سول سوسائٹی، وکلاء برادری یعنی پشاور ہائی کورٹ کی نمائندگی، اور چیمبر آف کامرس کی نمائندگی، یعنی یہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی ہے. یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے. آپ دیکھ رہے اس میں انہوں نے کیا مطالبہ کیا. میں صرف ایک دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور باقی جو ہے نا اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے. اس میں جو ہے بالکل وضاحت کے ساتھ کدھر ہے وہ اچھا، اس میں جو بنیادی طور پر بات کی گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ ہم تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم اپنی صوبے میں امن چاہتے ہیں. ہم ہر صورت میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سمجھتے ہیں جس میں ایک بالکل واضح طور پر بات کی گئی ہے کہ تمام پالیسی میں وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد، صوبائی حکومت نہیں، صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرے. صوبائی اسمبلی میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے نا، اور پھر صوبائی اسمبلی نے اپنی متفقہ قرارداد پاس کی ہے، اس قراردادوں کا جو ہے نا احترام کیا جائے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ صوبائی اسمبلی کی قراردادوں کی رسپیکٹ کی ہے. کئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں اس وقت تقریباً 17-18 سال سے مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں. جتنے آپریشنز ہوئی، سوال تو یہ ہے کہ کیا اس آپریشن سے یہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے؟ ابھی بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے. تو اس کے لیے جب آپ کی ایک پالیسی مسلسل ناکام ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پالیسی کو ریویو کر لیں، اس کے اوپر جو ہے نا اس پالیسی کو ریوزٹ کر لیں، اور حقیقی معنوں میں وہ پالیسی اڈاپٹ کریں جس سے اس مسئلے کا خاتمہ ہو. اس لیے جو دہشت گردی اس وقت چل رہی ہے یہ ہماری پالیسیوں کا تسلسل ہے. جو ہمارا صوبہ ہے یہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے سینٹ اور سیٹوں میں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا جو ہے نا
بنیاد جو ہے نا ہماری پشاور سے بڑا بیر سے جو اڈی دی گئے. اس کے بعد پھر افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی، جو روسی افواج جو افغانستان میں داخل ہو گئی، تو پھر جہاد کے نام سے 8-10 سال جنگ لڑی گئی، اور اس کی وجہ سے وہاں کلاشن کوپ کلچر، وہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور ہمارے کلچر کو، ہمارے روایات کو اور ہمارے ٹریڈیشن کو ختم کیا گیا. دنیا جہان سے جہادی علاقے کے بسائے گئے. اس نے جو اثرات ہماری سوسائٹی پہ چھوڑے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیا بدترین اثرات ہوئے. ہماری جو کلاشن کوپ کلچر متعارف ہوا، یہ افغان جہاد کا ہمیں تحفہ ہے. اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گیا. وار اینڈ ٹیرر میں جو تباہی ہوئی اس نے ہمیں خودکش دھماکی دی، اور خودکش دھماکی جو ہے نا اس وقت کی بہت بڑی پیداوار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام اس سے بری طرح متاثر رہے ہیں. یعنی پھر جنگ شروع ہوئی، پھر مشرف کے دور میں آپریشن شروع ہوئی، لوگ آئی ڈی پیز بن گئے، اور ابھی تک وہ آئی ڈی پیز جو مشرف دور میں جو انہیں نکالے گئے تھی، اس پہ اکثریت کافی حصہ وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے. اس کے مارکیٹیں، اس کی دکان تباہ برباد ہو گئی، اس کی کمپنسیشن نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے آج بھی ہم یہ اس کے اثرات سے جو ہے نا اس کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئے. جبکہ دوسری طرف جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری صوبے کی جو وفاق کے ساتھ، یعنی ایک طرف تو وہ وار زون ہے، جنگ زدہ صوبہ ہے، وہاں جو ہے نا آلریڈی جو بھی انویسٹمنٹ تھی، وہ انویسٹمنٹ جس کے پاس تھوڑا پیسہ تھا وہ یا دبئی چلا گیا، یا کراچی چلے گئے، یا ادھر اسلام آباد اور لاہور، یا جہاں بھی اس کے پاس گنجائش بنتی تھی وہ اپنے صوبے سے نکل گئے. تو آپ کی جو ہے نا جو ویسی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں سے فارغ ہو گئی. پھر صوبائی حکومت کی جو حق ہے جو نیٹ ہائیڈل پراپرٹ میں ہے، وہ اس وقت جو ہے نا یہ جو ایجین قاضی فارمولے کے علاوہ ہے، جو کمٹمنٹ ہے جو وفاقی حکومت نے کمٹ کیا ہے، 106 بلین 1.6 بلین یہ ہمارے بنتے ہیں وفاق کے پاس، 106 بلین. جبکہ ہمارے اس وقت جو این ایف سی ایوارڈ میں ہیں، این ایف سی میں جو ہمارے ٹوٹل ایریاز بنتے ہیں وہ ہے وہ کدھر جی برج ایریا اور این ایف سی کو ٹوٹل ملا کے یہ بنتے ہیں 567 بلین ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا بنتے ہیں. یہ اس میں وہ بھی ہے جو کہ جو کمٹمنٹ ہوا تھا جب یہ مرج ہو رہا تھا، جو مرج ایریا جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کی سٹیٹس چینج ہو گئی، اور یہ جو ہے نا فاٹا سے صوبائی حکومت کے ساتھ ہو گئے. تو یہ سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی انہوں نے سفارشات دی تھی، اور اس سفارشات میں یہ طے ہوا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے نا یہ ہمارے جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہے یا مرج ایریا ہے اس میں ہر سال جو ہے نا 100 بلین روپیز جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ پہ لگیں گے. ابھی تک اس کی سٹیٹس یہ ہے کہ ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ صرف 132 بلین جو ہے نا پیڈ ہوئے ہیں، جبکہ 567 بلین جو ہے نا یہ رہتے ہیں، اور 2.5 بلین جو ہے نا آئل اینڈ گیس کی بنتے ہیں. یعنی آپ این ایف سی کا جو شیئر ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو کمٹمنٹ تھی وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ان کی نیٹ ہائیڈل پراپرٹ ہے وہ نہیں دے رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فاٹا مرج ہوا تو فاٹا مرج کے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو این ایف سی میں شیئر تھا وہ 14% سے 19% ہو گیا، کیونکہ آبادی اس میں زیادہ ہوگی. ابھی تک وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا. تو دیکھیں ایک صوبے کے ساتھ جو ہے نا ایک سیاسی طور پر انتقام دیا جا رہا ہے، ان کی ڈیو شیئر نہیں دی جا رہے ہیں. پھر ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ کو جو پیسہ ہے وہ ٹائم پہ ملتا نہیں ہے، وہ رک کے دیا جاتا ہے، اور رک کے اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پہ پیچھے ہو. اور پھر جب صوبائی حکومت کو جب کوئی آفیسر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم اس وقت جو ہے نا، اور اس وقت ایک بات بالکل حقیقت ہے، دیکھیں ہمارا جو پشاور ہے
اس کا زیادہ ٹریڈ جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ ہے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. یعنی پشاور جو ہے نا ایک چھوٹا مارکیٹ ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا لاہور کے مارکیٹ کا یا کراچی کی مارکیٹ کا، کیونکہ وہ جو اس وقت وہ انٹرنیشنل اس سے دور ہے. جو یا تو گوادر تو ابھی فنکشنل ایز سچ نہیں ہے، لیکن کراچی فورٹ پہ کافی ہماری جو ہے نا ٹیرف بنتے ہیں، اور جو ہمارے ٹرانسپورٹیشن کی چارجز ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہم باقی ملک کی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت بارڈر پہ جو ہے نا بند ہے، اور بارڈر کی بندش کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریز جو ہے نا بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے. تو جو بنیادی وجہ ہے کہ آپ اس صوبے کے نوجوانوں کو امید دے، اس کو روزگار دے، ان کو وہاں جو ہے نا ڈیولپمنٹ کام کرے. اور دلچسپ بات یہ کہ پی ایس ڈی پی میں صرف 55 کروڑ روپے اس سال دی گئی ہیں. مجھے بتاؤ کتنی پی ایس ڈی پی ہے جو پوری جو میرے پاس 800 ارب سے زیادہ پی ایس ڈی پی میں صرف دے رہے ہیں 55 کروڑ روپے خیبر پختونخوا میں استعمال ہو رہے. تو کیا اس طرح کی حالات سے نفرت نہیں پڑے گی؟ کوئی جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں ان کو جو نا آپ تقویت نہیں دے رہے ہیں. تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پارٹی ہے. سندھ کی شہری علاقے کی، سندھی علاقے کی، پنجاب کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تو پنجاب کی پی ٹی آئی ہے. اس وقت تو فارم 47 کی وجہ سے جو ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس وقت ہماری سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پنجاب میں ہم ہیں. اس سب کے باوجود وہ پارٹی جو کہ پوری پاکستان کی ایک یونٹی کی علامت ہے، اتحاد کی علامت ہے، اس پارٹی کو آپ کرش کر رہے ہیں. کیا یہ ملک کے لیے ہمیں سیاسی طور پر کوئی آپ جلسے نہیں کرنے دی جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں جو ہمارا آئینی حق ہے جلوس کا، جو ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں، ہمارا اس کا آئینی حق ہے، آپ اور نہیں کرنے دینے جا رہے، اور الٹا ہمارے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ہم ایک پرامن سیاسی پارٹی ہیں، ہم قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری جان ہے. ہم پاکستان کو مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام اور اداروں کے درمیان جو تقسیم پیدا کی جا رہی ہے، جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ہم اس کی ہر صورت میں جو ہے نا اس کا مقابلہ کریں گے. کسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے متنازع ہوں. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر جو ہے نا کام کرنا چاہیے. میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ